یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پرامید حدیث مبارکہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے بے پناہ محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت یعنی سفارش کے لیے سنبھال کر رکھوں۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء کی باقی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، بلکہ اس سے مراد وہ خاص دعا ہے جس کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے یقینی وعدہ فرمایا ہوتا ہے۔ دیگر انبیاء کرام نے وہ دعا اس دنیا میں ہی اپنی قوم کے حق میں یا ان کی ہلاکت جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان کے لیے مانگ لی تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وہ خاص دعا دنیا میں اپنے ذاتی آرام یا دشمنوں کی تباہی کے لیے استعمال نہیں کی، بلکہ اسے قیامت کے اس مشکل دن کے لیے بچا لیا جب ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت رحیمی کا ایک بہت مشہور واقعہ طائف کے سفر کا ہے جو اس حدیث کی عملی تصویر پیش کرتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر طائف گئے تو وہاں کے لوگوں نے نہ صرف دعوت رد کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتی مبارک خون سے بھر گئی۔ اس کڑے وقت میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ بستی یعنی طائف ان کے درمیان پس کر تباہ ہو جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وہ مقبول دعا استعمال کر کے ان ظالموں کو ختم کروا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ سوچ کر دل کو سکون ملتا ہے کہ قیامت کے دن جہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، وہاں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محفوظ دعا ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت ملے۔ اللہ حافظ۔